بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد سفیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کردار کے آئینے میں. ہزاروں چہرے ہماری نظروں کے سامنے ڈیلی بیسس پہ گزرتے ہیں. ہر چہرہ اپنے کام اور انداز کی وجہ سے ہمیشہ الگ پہچان رکھتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی کردار موجود ہے, ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے کام کی وجہ سے فلورڈ آباد میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. ان کا تعارف علومت اسکول کے وہ پرنسپل ہیں اور برائٹ اسٹار اسکول کے وہ چیئرمین ہیں. بہت کم عمر میں انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر اخلاق صاحب. جی سر, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہے. آج ان سے بات کریں گے ان کی نجی زندگی کے بارے میں, ان کی پروفیشنل زندگی کے بارے میں. ان سے بہت کچھ جانیں گے, بہت کچھ پوچھیں گے اور بہت کچھ سنیں گے. تو آئیے سر بڑھتے ہیں کویشچن کی جانب. ہمارا پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی عامر بھائی, میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ فلورڈ آباد سے ہی حاصل کی ہے, اور جو بیسیکلی ہمارا اپنا ادارہ تھا علومت پبلک ہائی اسکول, تو میں نے جو ہے وہ ہائی اسکول تک وہاں میٹرک وہاں سے کیا ہے. اور اس کے بعد جو تھی پہلے پروگرام ایف ایس سی کا تھا میڈیکل کے ساتھ, تو 2-3 ماہ ہم نے اکیڈمیز جوائن کی یہاں پہ. ماجد صاحب اور اصغر صاحب اس وقت یہ اکٹھے ہوتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلے گئے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج بہاولپور کے اندر. تو وہاں سے میں نے پھر 3 ایئرس کا جو ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ٹیلی کام کا, وہ میں نے وہاں سے کیا. تو اس کے بعد پھر میں بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ میرا NCBI ملتان کیمپس سے ہے. جی, تو اگلا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی کم عمر میں بڑا زیادہ نام کمایا ہے. آپ ایک ایڈمنسٹریٹرز ہیں, ایک نہیں 2 اداروں کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں. آپ ایک پرنسپل کے عہدے پہ فائز ہیں. کتنی مشکلات آئی آپ کو اس عہدے پہ پہنچنے کے لیے؟ جی مشکلات تو زیادہ نہیں آئیں, کیونکہ شروع سے ہی ہم جو ہے اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ تھے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ 1994 سے جو ہے اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ روز کے معاملات جو اسکول کے تھے وہ ویسے بھی ڈسکس ہوتے تھے گھر کے اندر. میری والدہ بھی جو تھی وہ ایز اے وائس پرنسپل میرے والد صاحب کے ساتھ ہی کام کرتی تھی اسکول کے اندر. تو اس لیے ہمیں کافی تجربات تھے اس فیلڈ کے اندر. تو مشکلات آتی ہیں جب انسان جو ہے وہ کوئی بھی فیلڈ جوائن کرتا ہے, تو اس کے لیے مشکلات تو آتی ہیں, لیکن اتنی زیادہ مشکلات نہیں تھیں میرے لیے. آپ سے ایک اور کویشچن کریں گے, جاننا چاہیں گے کہ اس عہدے تک پہنچنے کے لیے زندگی کا سب سے بہترین لمحہ کون سا تھا, پر اعتماد لمحہ کون سا تھا, اور سب سے مشکل ترین لمحہ کون سا تھا جہاں آپ کو لگا ہو کہ یہ بہت ساری مشکلات ہیں اور اسے چیز کرنا مشکل ہو جائے گا, یا آپ کو لگا ہو کہ اس عہدے کے یا اس سیٹ کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں؟ جی, جب میں نیا آیا تھا 2015 کے اندر اس فیلڈ کے اندر, تو تھوڑے سے فائنینشیل پرابلم میں تھے. اسکول اس وقت تھا, پیف کی طرف سے کوئی پیمنٹ وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا, تو وہ بڑا مشکل ترین لمحہ تھا. اور اس کے بعد جو تھا ایک مشکل ترین لمحہ میرے لیے یہ بھی تھا کہ جن ٹیچرز سے میں پڑھ کے گیا تھا, 2-3 ٹیچرز ایسے تھے جن سے میں نے اسٹڈی حاصل کی تھی. تو اب میرے پاس سیٹ جو تھی وہ ڈائریکٹلی جو تھے آفس کے سارے کام, اور ایز اے پرنسپل میں آیا تھا. والد صاحب جماعت کے ساتھ چلے گئے تھے 7 ماہ کے لیے. تو والد صاحب نے میری بڑی رہنمائی کی تھی, لیکن پھر بھی وہ میرے ٹیچرز تھے تو ان کے سامنے جو ہے وہ میں تھوڑا سا جھجکتا تھا, لیکن انہوں نے مجھے ویل ٹرینڈ کیا, اچھا ٹرینڈ کیا. تو مطلب یہ سارے مسائل میرے لیے انہوں نے حل کیے. تو بڑے مددگار میرے ساتھ کچھ دوست تھے میرے, وہ بھی اس فیلڈ کے اندر میرے لیے بڑے مددگار ثابت ہوئے. ہم مزید جاننا چاہیں گے کہ اس مشکلات کے لمحوں میں بڑھتے ہوئے کون سے لوگ تھے یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے سب سے زیادہ پر اعتماد طریقے سے آپ کو سپورٹ کیا, اور آپ اس پوسٹ پہ ماشاءاللہ آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, 2 اداروں کو ڈیل کر رہے ہیں. تو کون لوگ تھے ایسے, آپ ان کا ذکر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اس پوسٹ پہ پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ محنت یا کوشش یا کاوش کی؟ جی, فائنینشلی طور پر جو پرابلم تھے اس میں تو جو تھے ہم سب نے مل کے ہی فیس کیا. اس کے بعد میری فیملی جو تھی وہ بہت سپورٹیبل تھی. تو میرے کزن ہیں عبداللہ صاحب, انہوں نے اس جو ہے تمام دورانیے کے اندر بہت میرا ساتھ دیا, تو میں انہیں کبھی نہیں بھولتا, ان کا احسان مند ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے اسکول ایجوکیشن فیلڈ کے اندر شفیق امجد صاحب جو ہیں وہ سٹی ٹاپ اسکول کے پرنسپل ہیں. محمود صاحب جو ہیں گولڈن گیٹ والے,
اور مطلب ان کا بڑا شفقت والا ہاتھ رہا ہے. منیر صاحب ہیں اور خاص طور پر عبدالغفار صاحب 274 میں ان کا پیراماؤنٹ اسکول ہے. تو انہوں نے بہت میرے ساتھ جو ہے نا وہ بہت خاص کر شفیق صاحب نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ. ہر معاملے کے اندر مجھے کوئی چھوٹی مشکلات بھی پیش آئی ہیں تو وہ میرے ساتھ سٹینڈ بائی ہوئے ہیں. تو ابھی اور جاننا چاہیں گے کہ ایک عام انسان کی زندگی اور ایک ایڈمنسٹریٹر کا ٹیگ لگنے کے بعد کتنا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی ایک عام انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک آزاد زندگی ہوتی ہے جسے فریڈم زندگی کہہ سکتے ہیں. اس میں انسان اپنی من مرضی جو چاہے جو مرضی کر سکتا ہے. لیکن ایک ایڈمنسٹریٹر اور ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دوسری زندگی سے ٹف ہو جاتی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو آپ نے بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے. عام ایسی جگہوں پر آپ نہیں جا سکتے جہاں پر ہر بندہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتا ہے. ہر فیلڈ کے اندر آپ کو مطلب آپ کے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز مل جاتے ہیں. تو ان کے سامنے ایک آپ کا اپنی ایک علیحدہ پہچان ہوتی ہے جو آپ نے قائم رکھنی ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ پھر مجھے اب 4-5 سال ہو گئے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بندہ جو اس چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ محسوس نہیں کرتا. مزید جاننا چاہیں گے کہ اخلاق احمد صاحب جو آنر ہیں العمر پبلک سکولز کے, ان کا ایجوکیشن سے تقریباً 24 سال سے ایک تعلق ہے. ان کا نام آپ کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوا؟ جی الحمدللہ اخلاق احمد صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو ایجوکیشن فیلڈ سے وہ 1994 میں کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہاں پہ ادارہ بنایا تھا, پہلے انہوں نے بیسیکلی کام چودہ چوک میں سٹارٹ کیا اور اس کے بعد فورٹ عباس کے اندر 1996 میں العمر پبلک ہائی اسکول کا قیام جو تھا, یہ پہلے اسلامیہ ہائی اسکول کے نام سے تھا. تو انہوں نے ادارہ جب بنایا تھا اس وقت صرف ایک ہی ادارہ الفاروق فاؤنڈیشن یہاں پہ کام کرتا تھا. اس کے علاوہ پرائیویٹ ادارہ یہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو میرے والد صاحب بہت محنتی آدمی ہیں, اب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں. تو اس فیلڈ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت کم عمر کے اندر العمر پبلک ہائی اسکول کو ایک بہت بڑا جو ہے اعزاز دیا, بہت بڑا نام دیا. اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو رینجر والے آفیسرز ہیں اور بہت سے لوگ گورنمنٹ ٹیچرز جو ہوتے تھے اس وقت کے, وہ ہمارے بچوں کی کاپیز آ کے چیک کرتے تھے, اسکول کے بچوں کی ہماری بھی کاپیز چیک کرتے تھے. میں اس وقت پریپ میں پڑھتا تھا. تو وہ جو تھے کام کو دیکھتے تھے کہ کیسے اخلاق صاحب جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں. اور اخلاق صاحب کے دوست تھے اسلام آباد کے اندر, کیونکہ اسلام آباد کے اندر بھی انہوں نے 3-4 ماہ کام کیا ایک کرنل صاحب کے ساتھ. تو ان سے جو وہاں پہ بھی ایجوکیشن فیلڈ کے حوالے سے کچھ لوگ کہ آپ جانتے ہیں وہ تو بہت ماڈریٹ ہے, تو وہاں سے بھی جو ہے یہ ساری معلومات ان سے جو ہے نا اخلاق صاحب کا لنک تھا جہاں سے وہ بہت رہنمائی حاصل کرتے تھے. تو ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے. اور آج جو ہے ان کی بدولت ان کے جو شاگرد ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ہر قسم کے اسٹیبلشمنٹ فیلڈ کے اندر ہیں, ہر قسم کی فیلڈ کے اندر جو ہیں. یہاں پہ بڑی مشہور ایک نام ہے ڈاکٹر سلیمان صاحب جو ہیں, وہ اس وقت جو ایجوکیشن یہ جو یوتھ ہے سیکٹری صحت کی, اس کے ہیڈ بھی ہیں. تو وہ بہت بڑا نام ہے. وہ بھی الحمدللہ نرسری کلاس سے لے کر میٹرک تک جو ہے اخلاق صاحب کے شاگرد ہیں. تو اس طرح اور بہت بڑے نام ہیں. ہمارے یہاں پہ 3-4 ایوز ہیں, اس طرح اور بہت بڑے نام ہیں جو کہ الحمدللہ. تو مطلب اخلاق صاحب کا نام آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا. تو اور لوگوں کی رائے ہے اس موجودہ ایجوکیشن سسٹم میں جتنے بھی ماڈرن ایجوکیشن دی جا رہی ہے بچوں کو, تمام تر بچوں کو اسلامی ایجوکیشن سے دور کیا جا رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے. یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک سٹیپ اٹھایا گیا تھا کہ کچھ ختم نبوت وغیرہ کے چیپٹر کو چھیڑا گیا تھا. تو اس میں کافی لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھایا, آپ جیسے دوستوں کے ذریعے اٹھایا. تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ سٹیپ حکومت نے اپنا واپس لے لیا. تو اب یہ جو ہے یہ معاملات اسلامک ایجوکیشن کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اسکولوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ وہ صرف سائنسی تعلیم اور انگلش میڈیم پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے 5 تک سپارے کا ایک پیریڈ لگایا ہوا ہے. اور چھوٹے بچوں کو دعائیں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ یاد کروائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے میسیج آف دا ڈے ہمارے بچے جو ہے اسمبلی کے اندر دیتے ہیں, دونوں اسکولوں کے, برائٹ اسٹار کے بھی اور العمر کے بھی. تو اس کے اندر بھی اسلامی تعلیم کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہم جو ہے یہ سارے چیزیں ڈسکس کر کے اسلام کی اہمیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے کو پتہ ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، میری زندگی اور عام زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جی بالکل، ابھی ہم جاننا چاہیں گے، خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ ایک کم عمر میں ایک ادارے کے ایڈمنسٹریٹر اور پرنسپل بن گئے۔ کیا یہ مواقع ابھی بھی نوجوان لوگوں کے لیے موجود ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹر اور پرنسپل بنیں؟ جی جی بالکل عامر بھائی موجود ہیں۔ تو یہ آج کل جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی ہونے چاہیے، نوجوان جو ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ دوسرے جو ہے وہ لوگ اتنے اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ اور ہمیں میں تمام آنر سے اور تمام اسکول مالکان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ان نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ آپ ایک ادارے کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، مدثر اخلاق اگر ایک ایڈمنسٹریٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ سا کویسچن ہے۔ ویسے تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا ہوتا، لیکن جو میں سوچتا ہوں میں شاید ایک اچھا پولیٹیشین ہوتا۔ تو اگر بات پولیٹیشنز پہ آ گئی ہے تو یہ بھی پوچھنا ضرور جائیں گے کہ اگر آپ پاکستان کی سیاست میں قدم رکھیں تو آپ کس پارٹی کا انتخاب کریں گے؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ میں 2012 سے ہی انٹرسٹڈ ہوں اور انٹرسٹڈ تھا بھی نون لیگ کے اندر، پھر میں نے اسے سارا ریڈ آؤٹ کیا، تو میں اب اس کا ووٹر سپورٹر بھی ہوں 2013 کے الیکشن سے۔ تو میں آج بھی جو ہے ان کے ساتھ الحمدللہ ہم کھڑے ہیں نون لیگ کے ساتھ، جو پارٹی کا اصل میں ویژن ہے ووٹ کو عزت دو کا، تو اس ویژن کے ساتھ اور پاکستان کو ترقی دو کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہیں۔ تو اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ جو ہے مسلم لیگ نون کو جوائن کروں گا۔ آپ نے مسلم لیگ نون کی بات کی اور موجودہ دور حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 2013 سے اور تک سے لے کے اب تک سب سے اچھا دور ایجوکیشن منسٹر کے طور پہ کن کا رہا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بہتر تھا؟ جی 2013 سے اگر بات کی جائے تو رانا مشہود صاحب کا دور بڑا اچھا رہا ہے، انہوں نے تعلیم پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب خود بھی اس میں کافی انٹرسٹڈ تھے۔ تو شہباز شریف بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب خود بھی بڑے مطلب جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، تو تعلیم کو انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ اور بلیغ الرحمان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میری ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ عید کے دنوں سے پہلے، تو تعزیت بھی کی تھی ان کی والدہ کی، تو سر میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ جو پیف والا شہباز شریف صاحب اور ان 4-5 لوگوں نے جو کام کیا تھا پنجاب ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ، تو یہ بہت اچھی سپورٹ تھی۔ تو اس سے میرے گھر کے ہی جو ہیں میری فیملیز کے کچھ ممبرز ہیں جنہوں نے اس سپورٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کی، نہیں تو ادروائز شاید وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ اپنے اخراجات وغیرہ اٹھا سکتے، تو یہ بہت بڑی کاوش تھی۔ تو آج کل کے اس کے دور میں حکومت کی نااہلی سمجھتا ہوں، جہاں پہ پہلے ہمارے 20-25 بچوں کو مطلب 50% بچوں کو اسکالرشپ ملتا تھا، آج وہ تقریباً 5% پہ آ چکا ہے۔ تو یہ میں اس حکومت کی نااہلی سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کا یہ نعرہ تھا، یہ ویژن تھا کہ ہم تعلیم کو بڑھائیں گے، تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ تو تعلیم کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پنجاب کے اندر کام کر رہا ہے، تقریباً جو ہے 4 لاکھ اساتذہ جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں، 32 ملین بچے جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور 7000 آنرز جو ہیں اسکول مالکان جو اسکولز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو وہ یہ جو ادارہ ہے یہ بہت کم معاوضے کے اندر جو ہے بچوں کو تعلیم مہیا کر رہا ہے، 550 کے اندر جو ہے یہ تعلیم مہیا کرتا ہے بچوں کو۔ تو اب اس جیسے ادارے کی فنڈنگ بھی روک دینا، یہ آپ میڈیا سے منسلک ہیں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ 6 ماہ سے فنڈنگ نہیں دی گئی، تو عید الفطر بھی ہمارے اساتذہ کی جو ہے وہ اس کے بغیر گزر گئی ہے۔ تو یہ حکومت اور یہ جو وزیر تعلیم صاحب ہیں مراد راز صاحب، تو میں تو ان کو جو آپ کے میڈیا کے توسط سے بالکل نااہل کہتا ہوں، کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایجوکیشن کے اندر کوئی ریفارمز نہیں کی۔
کوئی بہتری نہیں لے کے آئے، بلکہ وہ جو پہلے سے بنا ہوا سسٹم ہے اسے بھی ڈبو رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ فنڈ کیوں نہیں دیتے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز کا مسئلہ ہے، ایسے مطلب بچوں کی ویریفیکیشن کا مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے جو پیمنٹ NSP کی اور EVS کی جاری کی ہیں، وہ جو پیمنٹ جو بچے انہوں نے ویریفائی کیا ان کی بھی نہیں جاری کی، ان سے بھی ہاف سے جاری کر دی ہیں۔ تو بالکل جس طرح آپ بڑے ڈیپلی طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشنز کے حوالے سے، تو ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں، کیا یہ ایک لوگوں کی رائے ہے یا لوگوں کا گمان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشنز کے اسکولوں میں ان کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے 4 یا 5 بکس کا، ان کے علاوہ کوئی ادر بکس نہیں پڑھائی جاتی یا کوئی ادر ایکٹیویٹی نہیں کروائی جاتی؟ آپ اپنے ادارے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کس لیول پہ ڈیل کرتے ہیں یا کیا کیا چیزیں اس میں ماڈیفائی کرتے ہیں؟ جی عامر بھائی، آپ بھی ایجوکیشن فیلڈ سے اٹیچ رہے ہیں، آپ بھی اس بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن اگر یہ بالکل کہہ دینا کہ ان 4 بکس کے علاوہ نہیں پڑھائی جاتی تو یہ بالکل سراسر زیادتی ہے۔ تو میں نے جب سے 2015 سے آیا ہوں تو الحمدللہ میں نے اس میں اچھی ریفارمز کی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم ہر سال جو ہے سپورٹس گالا منعقد کرواتے ہیں، پہلے بھی ویسے ہوتا رہا ہے، پھر ہم نے تھوڑا سا اسے ماڈریٹ کیا۔ ہم نے اس کے اندر تقریری مقابلہ جات، بچوں کا ٹیلنٹ لے کر آئے، اور اس کے اندر ہم جو ہے کافی گیمز لے کر آئے تھے۔ تو یہ جو ہم نے بچوں کے اندر بہت بڑا اور اچھے اچھے انعامات رکھ کے ہم نے بچوں کے اندر یہ شوق پورا کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اسے اور ماڈیفائی کرتے ہوئے اب ہم نے 2019 کا جو ہمارا پلان تھا اس میں ہماری میٹنگز بھی ہوئی، اس پر مکمل ہمارا پیپر ورک ہوا کہ ہم نے روز ہر کلاس کا ایک پیریڈ جو تھا، مطلب ایک کلاس جو ہے اس کے مطلب آپ لے لیں 3B کلاس ہے، سیکشن B ہے اس کا، تو وہ 2 دن ہفتے کے اندر 2 دن جو ہے وہ ان کا پیریڈ گیم کا ہوگا، جہاں پہ انہیں ٹیچرز لے جائیں گے اور بچے جو اپنی گیم کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ گیم وغیرہ بھی پریکٹس کروائی جاتی ہے پورا سال۔ اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم نے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسکول لیول پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بڑے بڑے اسکول تو کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے اسکولوں کے اندر جو اتنی کم فیس لے رہے ہیں ان کے اندر یہ جو ہے نا وہ فن فیئر وغیرہ کروانا، اور یہ جو ہوتے ہیں ٹرپس، الحمدللہ اس کے اندر ہمارا فورڈ عباس بھی، میں کہتا ہوں فورڈ عباس بھی سب سے آگے ہے کہ ہمارے بہت سے اسکول جو ہیں اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بچوں کی فنی تربیت کو اجاگر کرنا۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام منعقد کروایا تھا جس میں بچوں نے اپنے بہت اچھے فن کا مظاہرہ کیا تھا، بہت ساری سائنسی ایجادات جو تھی، DNA کا موازنہ بچوں نے کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ بچوں نے ووڈن میڈ چیزیں بنائی تھیں۔ تو یہ بہت اچھا کام جو تھا، بچوں کو یہ چیزیں ایکٹیو کرتی ہیں تعلیم کے اندر بھی اور ہر میدان کے اندر بھی۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بی آئی ینگز ایڈمنسٹریٹرز آپ نے بہت ساری ریفارمز لے کے ہیں اداروں میں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو تنخواہیں بہت کم دی جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 4 5 ہزار روپے پے دی جاتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے، کیا خیال رکھتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے؟ جی عامر صاحب، اس کے بارے میں بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ پے واقعی اس میں ٹیچرز کو بہت کم معاوضہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنی تنخواہ کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی پوری زندگی جو ہے، کئی بہت سارے ٹیچرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پیف کے اسکول ہیں، خاص طور پر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی، اس کے اندر بہت کم معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کی اور پوری مطلب ڈویژن لیول پر جو میٹنگ ہوتی ہے DMC اسے کہتے ہیں۔ تو اس میٹنگ کے اندر بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جو ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ ہم اپنے ٹیچرز کو ایک اچھی سیلری دے سکیں۔ تو اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 2017 اور 18 کے درمیان یہ کام شروع کر دیا تھا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکول کے جتنے بھی ٹیچرز تھے ان کو ان کی تعلیم کے بقدر جو تھا معاوضہ شروع کیا تھا۔ مطلب اگر کوئی ٹیچر جو ہے بیچولر ہے تو 14,000 اور ہر سال 10% انکریمنٹ ہوتا جاتا۔ تو یہ بہت اچھے کام تھے، انہوں نے اکاؤنٹ ٹیچرز کے بنوائے جو ہم نے بنا کے انہیں سینڈ کیے تھے۔ تو پھر یہ نئی حکومت کے آنے کے بعد وہ کام وہیں پہ رک گیا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے وزیر تعلیم سے درخواست کرتا ہوں یہ کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اگر ہمارا ٹیچر خوشحال ہوگا
اور ہمارا ٹیچر خوش ہوگا، ہمارا ٹیچر کو عزت دی جائے گی، تو پھر ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں یہ پوچھنا بھی ضرور چاہوں گا، آپ نے فورڈ عباس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا برائٹ سٹارز گروپ آف ایجوکیشن۔ اس گروپ آف ایجوکیشن بنانے کا کیا مطلب تھا اور آپ نے یہ فورڈ عباس میں کیوں لانچ کیا؟ جی یہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کویشچن کیا ہے کہ آپ ایک ادارہ ہے اس پہ کام کریں، آپ نے نیا گروپ آف ایجوکیشن، کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی آپ نے فیسز بچوں سے لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے بنایا ہے۔ میرے پاس جو ہیں وہ بہت سارے جو چیزیں تھیں وہ میں کرنا چاہتا تھا، تو اتنے میں جو یہ پیف کا جو معاوضہ تھا بہت کم تھا، تو اس کے اندر یہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی مطلب مناسب فیس، کچھ زیادہ نہیں، ہم نے مناسب فیس اسکیجول بنایا، اور اس کے بعد ہم جو ہے اب ہم نے برائٹ سٹار گروپ آف ایجوکیشن ادارہ جو بنایا ہے، اس کے اندر ہمارے 3 پروگرام ہیں بیسیکلی۔ ایک سکول سسٹم ہے، دوسرا یہ اکیڈمی سسٹم ہے، اور تیسرا یہ کالج سسٹم ہے۔ تو کالج سسٹم ابھی تک جو ہے فی الحال ہمارا پینڈنگ کے اندر ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم اپنی بلڈنگ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ کالج سسٹم بھی شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہمارا اسکول سسٹم ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں کہ وہ اسکول سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ہم جو سب سے پہلی چیزیں لے کے آئے ہیں، ہم بچوں کی وہاں پہ تربیت، مطلب تربیت اس حوالے سے ہمارا بچہ جسمانی طور پر بھی سٹرونگ ہو، ذہنی طور پر بھی سٹرونگ ہو۔ شاید کچھ لوگوں نے کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے بچوں کو کتابی کیڑے بنانا ہے، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے کہ آپ بچے کو بالکل کتابیں پڑھا کے آپ اسے ایک نہ تو اچھا ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، نہ ایک اچھا انجینئر بنا سکتے ہیں۔ اور میں اس کے بارے میں افسوس کرتا ہوں ہمارے تعلیمی نظام کے بارے میں کہ ہم ایک ایسا ایجوکیشن نظام نہیں لا سکے جیسے باہر والے ممالک کے اندر ہے، وہاں پہ کتابیں بہت کم ہیں لیکن تربیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے اس میں دیکھیں بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ہم نے بچوں کے بچے شوق سے اسکول آئیں، تو ہم نے اس کے لیے کنگ فو کی ایک گیم ہوتی ہے جو بچوں کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کرتی ہے، آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے برائٹ سٹار کی جو ویب سائٹ بنائی ہے اس کے اندر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک گیم جو ہے روزانہ کے لحاظ سے آدھا گھنٹہ اسمبلی میں اندر ہوتی ہے، ہر بچے کے لیے یہ سہولت موجود ہے۔ نہیں تو کچھ سکولز ہیں جنہوں نے اس کے لیے اسپیشل معاوضہ رکھا ہے، لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ہر دن کے اندر ایک لیکچر جو ہے وہ بچوں کو کمپیوٹر پر ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آنے والا دور سارا جو ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے، تو ہم بچوں کو کمپیوٹر پر صرف کمپیوٹر پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ انہیں سکھاتے ہیں، کمپیوٹر پہ بٹھاتے ہیں، جو ٹیچرز کام کرتی ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں ایسے ایسے ہونا ہے سارا۔ الحمدللہ ہمارے بچے اس کام میں بڑے ماہر ہیں۔ اس کے اندر انگلش میڈیم کا ایک کنسیپٹ چلتا ہے کہ اسکول انگلش میڈیم ہے، لیکن انگلش میڈیم کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ بکس انگلش میں پڑھائی جائیں، تو ہمارا بچہ وہ تو ساری زندگی نہ انگلش بول پاتا ہے، تو نہ انگلش وہ جو ہے اس سے سمجھ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کے بارے میں ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ 80% جو ہے اسپیکنگ انگلش ہے، انگلش اسپیکنگ ہے، تو جس سے ہم الحمدللہ ہمیں ابھی 1 سال ہوا ہے، 17 رمضان المبارک کو ہمیں 1 سال مکمل ہوا ہے اپنے اسکول کا، ہم نے 17 رمضان کو اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے 1 سال کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہیں، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ جیسے ہی ہماری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے ہی فورڈ عباس کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں انٹرسٹڈ ہیں، تو ہم اسے الحمدللہ بہتری کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم نے نیو جو کام کیا ہے کچھ دنوں کے اندر ہم نے اپنی ویب سائٹ لانچ کر دی ہے www.brightstar.com کے نام سے، تو وہ ویب سائٹ کا ہمیں یہ بینیفٹ ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے بچوں کا ڈیلی ہوم ورک ویب سائٹ کے اوپر ہمارا شو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کا جو ہے پیپرز جو ہوتے ہیں وہ ہم ایک لاگ ان آئی ڈی ہوتی ہے، بچے کا سارا ریکارڈ اس کے اندر ہوتا ہے، والدین جہاں پہ بھی ہم اپنے بچے کا ریکارڈ دے سکتے ہیں۔ فیسز کے معاملات جو ہیں وہ بھی سارے بچے کے جو لاگ ان پورٹل ہوتا ہے وہاں پہ پورٹل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایسے شہر کے اندر اور اتنے کم معاوضے کے اندر یہ کام کرنا۔ تو میرا خیال ہے لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، جو لوگ سوچتے ہیں یہ منافع کے لیے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی زندگی ایجوکیشن فیلڈ پر نشاور کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے جتنا ڈیٹیل سے بتایا سن کے اچھا لگا، امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو بھی۔ تو میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا، ایک ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے پاکستان ایک پینک سچویشن سے گزر رہا ہے،
تو لاک ڈاؤن کیا گیا اور وہیں پہ تمام اداروں کو بند کر دیا گیا. آپ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، گورنمنٹ کے اس فیصلے کے مطابق جو ہے سب سے پہلے جب مارچ کے اندر یہ ادارے بند ہوئے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ کا فیصلہ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ چلیں بہت اچھا ہوا ہے ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو جو اس قوم کا سرمایہ انہیں اس سے محفوظ کیا جائے، تو یہ بہت اچھا تھا. تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے، جب لاک ڈاؤن کے اندر نرمی ہو رہی ہے تو اس کو اب جو ہے جب سارے فیلڈز کھولے جا رہے ہیں، پارکس وغیرہ کھولے جا رہے ہیں اور مطلب جو ہے ٹرانسپورٹ کھولی جا رہی ہے، پلازے وغیرہ شاپنگ کے لیے ہر چیز کھولی جا رہی ہے، تو دوسرے ملکوں نے ہم نے جو ہے اس پہ کام بھی کیا ہے. ایپسا کے صدر ہیں، اس کے بعد کاشم مرزا صاحب ہیں، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر، اور جناب پروفیسر ادنان صاحب نے رات بھی یہ نیوز چینل پر بات کی تھی کہ ہم نے دوسرے ملکوں کو ادر کنٹریز کو دیکھا اس کے بارے میں، انہوں نے ایس او پیز بنائی ہیں اپنے اسکولوں کے اندر. تو میں یہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی اس کے اندر ایس او پیز بنائیں. جو ہم مطلب یہ جو ہمارے ادارے جو ہیں بہت ڈسپلنڈ ادارے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سارا ڈسپلن یہیں سے بچے کو سکھایا جاتا ہے. تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ایس او پیز بنائیں. ایس او پیز اس طرح بنا دیں کہ ایک کلاس کے اگر 30 بچے ہیں تو وہ 10 بچے روزانہ کی بنیاد پہ آ جائیں تاکہ وہ بچے سوشل ڈسٹینس کے بھی بیٹھ سکیں اور ماسک وغیرہ کا انتظام بھی ہو سکے. تو اس سے بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. یہ چھوٹی کلاسز کے جو بیسک کلاسز کے بچے ہوتے ہیں یہ تو بیچارے اتنے 5 ماہ تو گزر چکے ہیں، تو 5 ماہ کے اندر یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے، تو ٹیچرز کو نئے سروں سے محنت کرنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے اندر ہمارے جو ہے پرابلمز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہمارے جو ٹیچرز ہیں 7 لاکھ ٹیچرز تقریباً ہمارے پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر ہیں، تو ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ لوگ فیسز پے نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ معاوضہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں کہتا ہوں حکومت سے میری اپیل ہے کہ ایس او پیز بنا کے، بلکہ رات پروفیسر ادنان صاحب بتا رہے تھے ہم نے ایس او پیز بنا کے گورنمنٹ کو دی ہیں، گورنمنٹ کو ایس او پیز بنا کے دے دی ہیں کہ آپ اس ایس او پیز کے مطابق اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں چینجنگ کر کے ہمیں 1 جون سے باقاعدہ اسکول کھولنے کی اجازت دیں. تو میں گورنمنٹ سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ بالکل جو ہے وہ اسکول کھولنے کی اجازت دی سکے تاکہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کرونا کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں. جو ایجوکیٹ یہ ٹیچرز کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کرونا کے پیش نظر کچھ دن پہلے شفقت محمود صاحب جو ہمارے وفاقی منسٹر ہیں ایجوکیشنز کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ 9th کلاس کو 10th اور فرسٹ ایئر کو سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا جائے، سیکنڈ ایئر والے بچوں کو پاس کر دیا جائے. ان کے تحت جو ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی، کیا آپ اس سے متفق ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں. میں تو یہ چاہتا تھا کہ بے شک یہ جو ایک نظام تعلیم جو ہوتا ہے یہ مطلب پورا سال بچوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو یہ بڑا ایک مطلب فیصلہ جو تھا ایک سب کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا. تو اس کے اندر انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ کچھ سلیکٹڈ جو سبجیکٹ تھے ان کو لے لیتے، 3-4 سلیکٹڈ سبجیکٹ کا امتحان لے کے اس کے مطابق جو ہے وہ رزلٹ بناتے. تو یہ سب کچھ ایس او پیز کے تحت ہو سکتا ہے. پہلے بھی ہمارے جہاں پہ امتحانات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ وہاں پہ تو پہلے ہی سوشل ڈسٹینس ہوتا ہے، تقریباً 4-5 فٹ کا فاصلہ ایک بچے کے درمیان کے اندر ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال تھا کہ امتحانی مراکز کے اندر ایسا بھی کوئی بھی مسئلہ تھا. میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی ایک، بلکہ میں پروگرام میں تھوڑا سا مزاح کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایجوکیشن کا منسٹر بنایا جائے پاکستان میں تو سب سے پہلے آپ ایجوکیشن میں کون سی ریفارمز کریں گے؟ ایجوکیشن منسٹر کے حوالے سے ہمارے منسٹر صاحب بہت اچھے ہیں، آپ مجھے ان کے خلاف کر رہے ہیں. مراد راز صاحب بہت اچھے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے غلط ان کے کان بھر دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ کرے وہ انہیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. تو اگر میں ایجوکیشن منسٹر اللہ پاک اگر مجھے موقع دیتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ میں عامر صاحب ٹیچرز کی عزت کو سب سے پہلے جو ہے میں، جیسے نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، تو میں سب سے پہلا نعرہ یہ بلند کروں گا ٹیچرز کو عزت دو، جیسے ادر کنٹریز کے اندر دی جا رہی ہے. سب سے زیادہ اعلیٰ مقام، سب سے فائنینشیل طور پر سٹرونگ ہمارے ٹیچرز ہونے چاہیے. اور الحمدللہ ہم ٹیچرز کے لیے میں تربیتی جو ہے وہ تربیتی ورک شاپس، اور ہم انشاءاللہ ایجوکیشن فیلڈ کا ایک جو ٹیچرز فیلڈ کا
ایک علیحدہ گروپ مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کریٹ کریں گے ایجوکیشن کے اندر. جو بھئی اگر جس طرح ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں 5 سال لگا کے, ڈاکٹر 6-7 سال لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں, وکلا جو ہیں, اسی طرح ہم انشاءاللہ ایک ایجوکیشن فیلڈ کا پروسیس ہوگا کہ 4-5 سال کے بعد وہ ایجوکیشن کی ڈگری مکمل ہوگی, جہاں پہ واقعی وہ آپ کو ایک اچھا اور تربیت کرنے والا ٹیچر نظر آئے گا. تو میں انشاءاللہ اس کی ٹیچر کی عزت دو کا جو ہے وہ ٹیچر کو بہت زیادہ عزت اور فائنینشلی جو پرابلمز ہیں ان میں سے نکالوں گا انشاءاللہ. آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے. امید کرتا ہوں کہ چلیں موجودہ منسٹر یا آنے والے جو بھی ایجوکیشن منسٹر ہیں اس چیز کو پک کریں. آپ کا جو ایک آئیڈیا بہت زبردست تھا. تو آپ پروگرام کردار کے آئینے میں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں, ہماری ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جی, کردار کے آئینے میں سب سے پہلے تو میں یہ نیوز چینل 5 سٹارز کا اور چولستان نیوز کا اور 40 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے نوجوانوں کو یہ پروگرام جی آپ کے پروگرام کردار کے آئینے میں تو سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میسج کنوے کرنے کا موقع دیا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں. اور میں کردار کے آئینے میں کے پلیٹ فارم سے سب نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں کرونا کے حوالے سے, تو آپ جس فیلڈ کے اندر نوجوان ہوتے ہیں تو وہ فیلڈ بہت زیادہ ترقی کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو نوجوان جہاں تک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی مدد کریں اور ہر آدمی کا خیال رکھیں, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں اور اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں. اور دوسرا, کچھ نوجوان کہہ دیتے تھے ہمیں پولیٹیشین سے سخت نفرت ہے, تو میں کہتا ہوں یہ بات سراسر غلط ہے, کیونکہ آپ ہی نوجوان جو ہیں ہم لوگوں نے ہی اس ملک کی باغ دوڑ آگے سے سنبھالنی ہے. تو اس لیے آپ پولیٹیشینز کے اندر انٹرسٹڈ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ ملک کے آنے والے حالات اور ملک کے گزرے ہوئے حالات اور ملک کے موجودہ حالات کیسے ہیں. اور اس کے بارے میں